بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بے انتہا محترم محتشم معظم سامعین و ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو کائنات کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر ارشاد فرمایا ہے اور اس کا احسان بھی جتلایا ہے کہ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یقیناً ہم اس وقت مسلمان ہیں تو ساری دنیا کے انسانوں میں ماں بھی امتیاز ہمارا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمارا کوئی امتیازی پہچان بھی نہ ہوتی۔ جب ہم ساری دنیا کے انسانوں سے ممتاز ہیں، ہمارا ایک علیحدہ نظام سیاست ساری دنیا سے فائق ہے، علیحدہ ہے، ہمارے معمولات، ہماری تجارت، ہماری سیاست، ہمارے شب و روز کے معمولات، ہمارے پاؤں سے لے کر سر تک تمام کی تمام معمولات میں ہم دوسری اقوام سے بالکل ممتاز ہیں، اور یہی امتیاز ہمیں مسلمان ہونے کی علامت ہے اور یہ ہماری شناخت ہے۔ اسی شناخت کے اعتبار سے ہم اپنی تمام چیزوں کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کی طرف کرتے ہیں۔ جب بھی ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، ہم جس انداز سے سوتے ہیں، تو اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ اس طرح سوتے کیوں ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ساری کائنات کے انسان سوتے ہیں، لیکن جس طرح ہم سوتے ہیں یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے۔ ساری دنیا کے انسان کھاتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جھپٹ مارتے ہیں، دیگر چھینا چھپٹی بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمان کے کھانے کا جب طریقہ ہوتا ہے تو اگر پوچھا جائے کہ آپ سب سے الگ اس طرح کیوں کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کیوں کھاتے ہیں، اور آپ 3 سانس میں پانی کیوں پیتے ہیں، اور آپ اپنے سامنے سے لقمہ کیوں اٹھاتے ہیں، اور آپ کھانے سے پہلے ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، کھانے کے بعد ہاتھ کیوں دھوتے ہیں، اور آپ یہ کھانا کھاتے وقت دعائیں کیوں پڑھتے ہیں، تو اس کا جواب ایک ہی ہوگا کہ ہم اپنے نبی کے طریقے پر یہ تمام معمولات کرتے ہیں۔ ہماری غمی اور ہماری خوشی یہ دوسری اقوام کی طرح نہیں ہے، بلکہ اس کے حدود اور قیود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیے ہیں۔ ہم اپنی خوشیوں کو بھی ان حدود کے اندر اور اپنی غمی کو بھی ان حدود کے اندر رکھ کر کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی پوچھے کہ اس طرح کیوں، اس کا ایک ہی جواب کہ یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہم اپنی زندگی ان کے طریقوں پر گزارتے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، اور جگہ جگہ پر ربیع الاول کے حوالے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد یا آپ کہہ لیں ولادت کی خوشی میں لوگ آ چکے ہیں، اور وہ اس کا اظہار صرف پاکستان نہیں، انڈیا، بنگلہ دیش، عرب ممالک اور عجم میں، افریقہ میں، تمام جگہوں پر اپنے اپنے انداز سے وہ خوشی کا ایک ان کا اپنا انداز ہے، وہ اس طریقے سے منا رہے ہیں۔
آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی خوشی، اس کی بھی کوئی حدود، قیود، کچھ آداب ہیں؟ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم حضور کے نسبت کی وجہ سے خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اس میں ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور جب ہمیں کوئی یہ توجہ دلاتا ہے کہ آپ کی خوشی منا رہے ہیں اور آپ کی خوشی منانے کی وجہ سے دوسروں کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہو رہا ہے، آپ اس طرح خوشی منائیں کہ آپ کی خوشی بھی ہو اور دوسرے کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اب اس بات کے کرتے ہی اکثر جگہوں پر اس کو مطعون اور ملامت کیا جاتا ہے، الزام تراشی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ جلوس نکال رہے ہیں، یہ یاد رکھیے اسلام میں جلوس کا تصور عبادت کے طور پر نہیں ہے۔ عبادت اور جلوس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ رواج کے طور پر اب جب کوئی کہے کہ جی آپ جلوس نکال رہے ہیں اور آپ نے روڈ مکمل طور پر بند کر دی، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ سیاسی جلسے بھی تو ہوتے ہیں، دوسرے پروگرام بھی تو ہوتے ہیں، آپ کو وہاں کیوں نہیں درد ہوتا کہ آپ کو میلاد کی جلوس پر درد ہوتا ہے؟ بھائی جلوس پر تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات پر ہے کہ اس جلوس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے کر رکھی ہے، اور اللہ کے نبی کی ذات مبارکہ کسی کے لیے باعث تکلیف نہیں ہے۔ آپ جلوس نکالتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا تو نہیں ہے، لیکن آپ اس کو عبادت سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، یہ عشق اور محبت کا اظہار ہے۔ چلیں جی آپ کر لیں، لیکن روڈ کے ایک کنارے کو استعمال کر لیں۔ آپ آنے جانے والوں کا راستہ عام جلسہ جلوس کرنے والوں کی طرح تو نہ رکھیں، بلکہ آپ اس چیز پہ شائستگی کا مظاہرہ کریں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ درود پاک کا ورد کریں، ذکر کریں اور آداب سکھائے اللہ کے نبی کے۔ اگر کوئی جلوس نکال رہا ہے اور اس میں ہورا ہاری ہو رہی ہے اور اس میں میوزک بھی چل رہا ہے اور اس میں تماشا بھی ہو رہا ہے اور اس میں ترک صلاۃ کا بھی عمل شامل ہو گیا اور جلوس میں شامل نہ ہونے والوں کو ملامت بھی کیا جاتا ہے، تو یہ آداب کے خلاف ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور اگر کوئی بے ادبی کرے اور اپنی ذات کے اعتبار سے کرے، نسبت اپنی طرف ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسا عمل جس کی نسبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کی ہے اور اس کے اندر یہ تمام امور جمع ہو جائیں، تو یہ تو تعمیر دین نہیں ہے، تعمیر سیرت نہیں ہے، یہ تخریب کا معاملہ بن جاتا ہے، جس کی اصلاح ہر طبقے کے علماء کو کرنی چاہیے۔ اس میں کسی مسلک کا مسئلہ نہیں، میلاد کا کوئی منکر نہیں، اصل مسئلہ آتا ہے میلاد کے منانے کا طریقہ کار۔ اب اس طریقہ کار میں اگر کوئی اصلاح کی بات، تو وہ منتظمین کے حوالے یہ بات ہے، ان کو یہ کرنا ہے کہ منتظمین کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے اندر کسی کو تکلیف نہ ہو، آنے جانے والا آتا جاتا رہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کے مارچ کے اندر لاکھوں لوگ ایک روڈ پہ چل رہے ہیں، نہ کوئی گملہ ٹوٹا، نہ کوئی ٹریفک بند ہوئی، نہ کہیں کوئی جام ہوئی، پورے ملک کے اندر وہ اس کی نسبت، اس جلوس کی، اس دھرنے کی نسبت حضور کی طرف نہیں تھی، وہ ایک سیاسی معاملہ تھا،
لیکن ڈسپلن ایسا تھا کہ جو بیچارے جن کو یہ دیکھ کر تکلیف بھی ہوتی تھی تو وہ بھی یہ کہنے پر بالکل بے باک تھے کہ اس جلوس میں کوئی گملہ تک ٹوٹا نہیں، راستہ کہیں رکا نہیں، ٹریفک کہیں معطل نہیں ہوئی. تو جس جلوس کی نسبت ہی حضور کی طرف ہو اور اس میں لاؤڈ اسپیکر میں اتنی اونچی آوازیں ہوں کہ کان پڑی سنائی نہ دے، اور اگر کہا جائے کہ جی اس کو کنٹرول کرے، کہتے ہیں صاحب یہ گستاخ ہے اور اس کو محبت نہیں ہے اس کو. تو یہ چیزوں کی اصلاح انتہائی ضروری ہے. اس لیے اول تو یہ جلوس اگر عبادت کے طور پر نکالا جاتا ہے تو عبادت کے لیے تو ہمارے ہاں واضح طور پر ہم مساجد ہیں اور اپنے گھر ہیں، فرائض مساجد میں اور نوافل اور دیگر عبادات اپنے گھروں میں کرنا افضل ہے. اور روڈ پہ نکالنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے کہ اس کی نسبت حضور کی طرف ہو، پھر روڈ پر چلتے رہے اور چل رہے ہیں، نہ ذکر ہو رہا ہے، نہ درود شریف ہو رہا ہے، ہوڑا ہاڑی ہو رہی ہے، اور سب کہتے کہ یہ عبادت ہے. تو معاف کیجئے گا، عبادت کے آداب ہوتے ہیں، نماز کے آداب ہیں، تلاوت کے آداب ہیں. اسی طریقے سے جس کو آپ خود عبادت کہہ رہے ہیں اس کے بھی تو کچھ آداب ہونے چاہیے. اس کا یہ ادب ہے کہ پورا ٹریفک بند کر دیا جائے؟ نہیں، اس سے اچھی پیغام نہیں جاتا، اور وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اور اس جلوس میں آنے والے اگر کوئی سبق لے کر نہیں جاتے، صرف مخالفین کو مطعون کرنا اگر ان کا مقصد ہے، قوت کا اظہار کرنا یہ مقصد ہے، اور نام و نبود یہ مقصد ہے، اور پھر مفادات کا سمیٹنا یہ مقصد ہے، تو عند اللہ یہ معجور نہیں ہوں گے بلکہ ان کی باز پرس ہوگی. جلوس میں شامل اگر کسی کی داڑھی نہیں ہے اور وہ عشق محبت کے نعرے لگا رہا ہے، آیا تو داڑھی نہیں تھی گیا تو پھر بھی نہیں ہے، آیا تو بے نمازی تھا گیا تو پھر بھی بے نمازی، آیا تو جھوٹ بولتا تھا گیا تو پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، آیا تو رشوت لیتا تھا گیا تو پھر بھی رشوت لے رہا ہے، آیا تھا تو کبائر میں وہ ملوث تھا گیا تو پھر بھی کبائر میں ملوث ہے. تو پھر آپ بتائیے کہ اس جلوس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس ایسی محبت ہے کہ سٹہ بازی پر مصر ہے اور اس عمل پہ دوام ہے، راشی کی رشوت پر دوام ہے، جھوٹے کی جھوٹ پر دوام ہے، ظالم کی ظلم پر دوام ہے، دھوکے بازی کی دھوکے بازی پر دوام ہے، ترک صلاۃ کا ترک صلاۃ پر دوام ہے، اور پھر وہ نعرہ لگا رہا ہے کہ میری جان بھی قربان. آپ جان قربان نہ کریں، اللہ کے نبی کو آپ کی جان کی ضرورت نہیں ہے. تقاضا جو ہے، جس کا تقاضا حضور فرماتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے پر دیکھیں کہ آپ نے اپنا چہرہ اپنے پیارے نبی کے چہرے کے مطابق کیا، آپ نے کاروبار اپنے نبی کے نہج پر کاروبار لے آئے، آپ نے ملازمت اپنے نبی کی ملازمت کے نہج پر لے آئے، آپ کی اندر کی تبدیلی واقع ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ عہد و وفا کا دن ہے، اور اس عہد و وفا کے دن کے اندر آپ تجدید کریں، ہم تجدید کریں کہ جو خرابیاں پہلے تھیں آج ہم اپنے نبی سے وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد منہ پہ داڑھی سجے گی، لباس یورپ کا نہیں، ہمارا لباس اپنا ہوگا، سنت لباس ہوگا، نماز ترک نہیں ہوگی، اور جھوٹ دغا بازی نہیں ہوگی، تجارت میں دھوکہ دہی نہیں ہوگی. اس کا وعدہ کر کے اگر کوئی نکلتا ہے اور اگر اس جلوس میں 10 آدمی بھی توبہ تائب ہو کر سیدھے راستے پر آ جاتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اگر صرف کرو فر کے لیے اور صبح سے نکلے ہوئے شام کو تھکے آ رہے اور مغرب کے بعد واپسی ہے اور نٹی جٹی کے اوپر یہ سب کو دریا میں پھینکنے کے بعد پھر یہ محبت 1 سال کے لیے لپیٹ دی، تو یہ محبت نہیں ہے بھائی، یہ دوسروں کا طریقہ کار ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. ہمارا طریقہ کار ہر لمحے ہر آن اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بال بال میں رچی بسی ہو. ہمارا کوئی عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے
مخالف نہ ہو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔